اطاعت سے ہدایت ملتی ہے۔ دوسری خاصیت اطاعت یہ ہے کہ اطاعت سے رحمت آتی ہے۔ کہ نبی کی اطاعت کرو گے تو نبی کی راہ پاؤ گے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ ایک خاصیت ہوئی۔ اور دوسری خاصیت کہ اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آ جائے۔ اطاعت کا مفہوم وسیع ہے عبادت کے مقابلے میں۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، رسول کی بھی ہوگی، اور اولو الامر کی بھی ہوگی۔ اطاعت میں وسعت ہے، جی ہاں، اس لیے ہم کو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو علم ہم کو ملا ہے کہ وہ علم اپنی اطاعت کی تکمیل کے لیے ہے، کہ اپنی زندگیوں کو اطاعت سے مالا مال کرو۔ علم کی ایسی حالت شان ہے کہ ایک طرف علم فسق سے بھی مل جاتا ہے اور ایک طرف علم تقوی سے بھی مل جاتا ہے۔ علم فسق سے بھی مل جائے گا۔ علماء بنی اسرائیل کا علم فسق سے ملا، اور اللہ نے کہا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے۔ کیا دیا گیا؟ کہ ہم کو تقویٰ دیا گیا۔ ہاں، علم تقوی کے ساتھ، علم فسق کے ساتھ، جی ہاں۔ تو علم فسق کی وجہ سے لعنت ہوئی، اور علم تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو دنیا کی رہبری عطا فرمائی۔ اولئک اصحاب محمد اقربهم قلوبا اعمقهم علما اقلهم تکلفا قوم اختارهم اللہ تعالی لصحبت نبیہ ولنقل دینہ۔ یہ ابن عمر صحابہ کا تعارف کرا رہے تھے ایک پر، یہ اصحاب محمد ہے، ان کی یہ حالت ہے۔ ہم کو جو چیزیں یہ ملی ہے وہ ان حضرات سے ملی، علم ملا ہے، تقویٰ ملا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ ایمان اور علم بڑی نعمت ہے۔ ایمان اللہ سے تعلق کا نام ہے، پھر اللہ تک کے تعلق کے کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ کے تعلق کے تقاضے وہ اطاعت ہوتی ہے، اور اطاعت بغیر علم کے کامل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا ہے، اور یہ علم دینی زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا مادی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ زمین کی کوئی بھی مخلوق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہاں، نباتات ہو، حیوانات ہو، کوئی بھی مخلوق زمین کی پانی کے بغیر ان کی حیات نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی کے ذریعے سے ہم نے ہر چیز کو حیات بخشی ہے۔ تو ایک پانی تو یہ مادی پانی ہے، اور ایک معنوی پانی ہے، جی ہاں، وہ علم جو بذریعہ وحی کے آیا ہے، وہ بھی پانی ہے۔ مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَىٰ كَمَثَلِ غَيْثٍ، کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھ کو بھیجا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ بارش کا پانی۔ تو بارش کے پانی میں حیات کی صفت ہے کہ وہ زمین کی ہر چیز کو زندہ کرے گی، جی ہاں، حیوانوں کو، نباتات کو، سب چیزوں کو۔ اور اگر زمین پر پانی نہ آئے تو زمین کے مخلوق زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی یہ سبب حیات ہے، مادی حیات کا ذریعہ۔ ایسے معنوی حیات کا بھی یہ ذریعہ جو اللہ نے بنایا وہ اس علم کو بنایا، اس کو تشبیہ دے کہ جو مجھے ملا ہے وہ بھی پانی کی طرح سے۔ انسانی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، حکومتوں کا شعبہ، تجارتوں کا شعبہ، زمینداری کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، یہ 4 شعبے ہیں۔ معیشت کے شعبے، گزارے کے شعبے، ان چاروں شعبوں کو اگر علم نہیں ملا تو یہ چاروں شعبے خراب ہو جائیں گے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے
اس میں ان چاروں شعبوں کے لیے فضائل بھی ہیں اور چاروں شعبوں کے لیے مسائل بھی ہیں۔ اس لیے یہ چاروں شعبے اپنی کامیابی کے لیے اس علم کے محتاج ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان میں فساد ہے۔ جتنے ان کی طاقت اتنا ان کا فساد۔ قاعدہ ہے کہ جتنی طاقت اتنا فساد، جتنی طاقت اتنا تقویٰ۔ جی ہاں، تو اس لیے ان کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے شعبوں میں اس علم کو لیں۔ چنانچہ ان شعبوں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا ہے۔ تجارت کیسے کرو گے؟ تو تجارت کے فضائل، تجارت کے مسائل، مزدوری کے فضائل، مزدوری کے مسائل، زراعت کے فضائل، زراعت کے مسائل، اقتدار کے فضائل، اقتدار کے مسائل۔ اس طرح یہ علم کامل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ وہ علم ہمارے پاس ہے، اس لیے ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، جس طرح حیوانی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کو اس علم دیا ہے، وہ تقوی کے ساتھ بھی دیا ہے اور اس کی دعوت اور ارشاد کے ساتھ بھی دیا ہے۔ تقوی کے ساتھ علم ہو، تقوی کی غرض ہے کہ ہر صاحب علم اپنے علم پر استقامت پیدا کرے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ ہر صاحب علم اپنے علم پر، اپنے علم سے آزاد نہ ہو، حتیٰ کہ نبی بھی، کہ نبی پر جو علم آتا ہے، نبی کو حکم ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك، یہ سب تو اس علم کا اتباع کا حکم ہے۔ جی ہاں، اگر اتباع علم کا نہیں ہوا تو جہالت ہوگی، اور جہالت کا انجام جہنم ہے۔ جہالت کا انجام، چھوٹی سی کتاب کریمہ پڑھاتے تھے پہلے بتانے کھانے میں، تو اس میں لکھا ہے کہ سرانجام جاہل جہنم بود، جاہل میں کو عاقبت کم بود۔ یہ جہالت کا انجام، یہ جہالت کا انجام جہنم، یہ جہالت جہنم کے لیے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا اپنے نبی کے ذریعے سے۔ جی ہاں، تاکہ جہالت میں سے نکلے، جہالت میں سے بھی نکلنا ہے اور استقامت پیدا کر کے اپنے خواہشوں میں سے بھی نکلنا ہے۔ جی ہاں، جہالت سے تو بچنا ہے ہی ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے خواہشوں سے بچنا، کہ اپنے خواہشوں میں سے نکل کر کے حق کا اتباع کرنا۔ اس لیے کہ دو حالتیں ہیں، ایک حالت ہوا، ایک حالت ہدا۔ یہ دو حالتیں ہیں، ایک حالت ہوا خواہشات اور ایک ہدا۔ اللہ رسول کو ہدا کے ساتھ بھیجتا ہے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہدا اور دین الحق یعنی صحیح عقائد کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ مراد ہے ہدا اور دین حق سے، اللہ نے اپنے نبی کو ہدا اور دین حق یعنی صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا ہے، صحیح عمل کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس کا علم دیا ہے، صحیح عقائد کا، صحیح عمل کا۔ اس لیے پوری دنیا کے انسانوں کو اس کی دعوت ہے کہ وہ اس نبی کا اتباع کریں۔ جو اس نبی کا اتباع نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ خلاف پیغمبر کثیر راہ گزیر کہ ہرگز و منزل نہ خواہد رسید۔ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس علم کا تقاضا ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے فضائل اور عظمت حاصل کی جائے، فضائل اور عظمت حاصل کی جائے۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ یہ مشترک سرمایہ ہے، یہ علم سب کے لیے آیا ہے۔ جیسے بارش کا پانی سب کے لیے ہوتا ہے، ایک ہے یہ علم، یہ سب کے لیے آیا ہے، تمام طبقوں کے لیے آیا ہے، ان کا اندر حصہ ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے جس کے پاس علم آوے وہ ان طبقوں کو اپنی ذمہ داری کے لیے بیدار کرے۔ جی ہاں، یہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری۔ اس لیے یہ علم دعوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دعوت بے طلبوں میں ہوتی ہے، وہ تعلیم اہل طلب میں ہوتی ہے۔ لوگ عام طور سے بے طلب ہوتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ جی ہاں، جن کو کوئی مطلب نہیں ان میں طلب پیدا کراؤ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اس کا یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، تاکہ ان میں طلب پیدا ہو جاتا ہے۔ جب طلب پیدا ہو جائے تو ان کی مطلب اور اصطلاحات کے مطابق ان کو علم دیا جائے۔ تو
پہلے دعوت ہے، پھر دعوت کامیاب ہوتی ہے تو پھر تعلیم ہے، وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق طلب کے شرح میں، تو ان کی طلب کے مطابق ان کو علم دو، کیوں کہ اس کو مقصد کی خبر ہو گئی، اس کو مقصد سے آگاہی ہو گئی، تو وہ طلب لے کر آیا ہے کہ مجھے وہ علم چاہیے جس سے میری نجات ہو جائے۔ جی ہاں، اور جن میں طلب نہیں پیدا ہوئی ان کے لیے دعوت ہے، نفع نقصان بشارت وغیرہ سنا کر ان میں طلب پیدا کرانا، تو بھی طلبوں میں طلب پیدا کرانا یہ دعوت، اور طلب والوں کو طلب دینا یہ تعلیم، یہ نبی کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور یہی ہمارا وظیفہ ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ کہ اس کو اس لیے پڑھنا ہے، ایک تو اپنے اندر اس کی استقامت پیدا کرنی ہے، دوسری بات کہ یہ جن جن لوگوں کے لیے آیا ہے ان تک ان کا حصہ پہنچ جائے۔ جی ہاں، کہ تاجر کو تجارت کا علم پہنچاوے، زمیندار کو زمینداری کا علم پہنچاوے، اس کے اندر طلب پیدا کرنا۔ اگر طلب کے کوئی چیز دی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی، انہیں طلب ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے، بول ہوگی۔ اسی قاعدہ یہ کہ ان میں طلب پیدا کراؤ، اہمیت سمجھاؤ، تاکہ وہ اس کے لینے کے لیے تیار ہو جائے، پھر اپنے استعداد کے مطابق وہ لے گا اور کام کرے گا۔ لوگوں میں بہت استعداد ہے، اس امت میں بہت استعداد ہے۔ حدیثوں میں کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک آدمی استعداد ہے، لیکن وہ استعداد مٹی کے نیچے ہے، جیسے سونا چاندی ہے لیکن مٹی کے نیچے، تو استعداد تو ہے مگر وہ اپنے ماحول کے نیچے، اپنے خواہشات کے نیچے۔ جی ہاں، تو اس لیے ان کو ان ماحول سے نکالا جاتا ہے، ان خواہشات میں سے ان کو نکالا جاتا ہے، اور پھر ان کو رہبری دی جاتی ہے، صحیح علم۔ یہ ہے ہمارا کام، اس میں دعوت بھی ہے، اس میں تعلیم و تبلیغ بھی ہے، اور اس میں اپنی تربیت بھی ہے، اس لیے اس کو صحیح طریقے سے لینا بھی ہے، صحیح طریقے سے دینا بھی ہے۔ ہاں، اس کے طلبگار پیدا کرنے ہیں، کیونکہ جو جو قیامت قریب آئے گی جہالت کبھی ہو جائے گی، جو قیامت قریب آئے گی جہالت کبھی ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے مقصد پر مضبوطی کے ساتھ رہنا اور اپنی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ ہے، تاکہ صلاح اور فلاح کی جو راہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو دی ہے وہ دنیا میں چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اس لیے مسلمانوں کے ذمہ استقامت بھی ہے، نصرت بھی ہے، کہ وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں اور اپنے دین کے مددگار بھی رہیں، تاکہ جہاں جہاں ضرورت ہو یہ پانی پہنچائیں۔ یہ دو کام ہے، استقامت سے رہنا، نصرت کے ساتھ رہنا۔ استقامت میں انفراد بھی ہوتی ہے اور نصرت اجتماعی بھی ہوتی ہے، اس لیے مل جل کر نصرت بھی کرنا ہے اور اپنے اپنے علم پر، اپنے اپنے دین پر استقامت پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی استقامت کا پابند بنایا ہے اور امت کو بھی استقامت کا پابند بنایا ہے، ایسے ہی ہم کو نصرت کا بھی پابند بنایا ہے کہ اپنے دین کے مددگار رہو، اپنے دین کو پانی دیتے رہو تاکہ سوکھ نہ جائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ہے، اپنے عمل میں لانا ہے، اور دنیا نے اس کی راہیں کھول لی ہے تاکہ دنیا میں اس کی راہیں کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہماری بخاری شریف ختم ہوئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو اجازت دی۔ ہم کو 150 کے قریب اس زمانے میں 58 کی بات ہے، بہت سال ہوئے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو اجازت دی تھی بخاری شریف کی اور ترمذی شریف کی۔ تو ایسے ہی جس طرح میرے حضرت نے ہم کو اجازت دی ہے بخاری شریف کی اور ترمذی شریف کی، اسی طرح جو حضرات اجازت کے یہاں طالب ہیں ان کو بھی میں اجازت دیتا ہوں بخاری شریف اور ترمذی شریف۔ جزاک اللہ۔ برکت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سمر حضرت مولانا حسین احمد سید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ رات یا Gracias.